بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام معزز سامعین و ناظرین ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کل گزشتہ لیسن میں ہم نے پڑھا کہ تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، مخرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اسی طرح علم التجوید کا موضوع کیا ہے، تلاوت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اسی طرح علم التجوید کا موضوع اور غرض و غایت کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم علم التجوید کے حوالے سے مزید کچھ سیکھتے ہیں کہ علم التجوید کی اہمیت کیوں ہے، اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کو علم التجوید کے اندر آپ نے مخارج اور صفات کو نہیں سیکھا کہ حروف تہجی میں سے کون سا حرف وہ منہ کے کس حصے سے نکل رہا ہے یا اس کا صحیح مخرج اور اس کی صحیح ادائی کون سی ہے، تو اس سے قرآن مجید کے معانی جو ہیں ان کے اندر تبدیلی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم سیکھتے ہیں کہ بغیر سیکھے قرآن مجید کو پڑھنے سے قرآن مجید کے معانی کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں مخارج و صفات کی اہمیت، یعنی ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے کہ کون سا حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میں اس کی اہمیت بیان کرنے لگا ہوں کہ ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے جی، ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے، تو اسی پہلے لفظ کو لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ادائی کیسے ہوتی ہے۔ یہ میں نے لکھا بسم اللہ، اب اس کا صحیح جو ترجمہ ہے اور صحیح ادائی جو ہے وہ سین جو ہے وہ سیٹی کی آواز کے ساتھ بسم اللہ ایسا پڑھیں گے، اور اگر ہم اسی سین کو اس طرح لکھتے ہیں بسم اللہ، یعنی ہم اس کو سا کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں یا سا کے ساتھ اس کی ادائی کرتے ہیں، بسم اللہ اور بسم اللہ، تو ان دونوں کے ترجمہ میں جو ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ دونوں کے معنی کے اندر تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے۔ یہاں ہم بسم اللہ کا ترجمہ لکھتے ہیں سین کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوگا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم یہاں سین کی جگہ جانے انجانے میں سا پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ ہوگا، اس کا معنی ہوگا اللہ کے گناہ کے ساتھ۔ نعوذ باللہ کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے، تو ہم نے قرآن مجید کو شروع میں ہی پڑھتے ہوئے ہی ابتداءً ہی جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہیں پہ غلطی کر دی کہ اگر ہم نے سین کی جگہ ثا پڑھ دیا تو ہم نے گناہ کی نسبت وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی طرف کر دی، اور یہیں سے ہم جو ہے وہ ایک گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ فرق ہے تجوید کو سیکھ کر قرآن پڑھنے میں اور بغیر سیکھے قرآن پڑھنے میں، کہ بسم اللہ سین کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ اور ثا کے ساتھ بسم اللہ اللہ کے گناہ کے ساتھ، نعوذ باللہ۔
اسی طرح ہم اور سیکھتے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں، جیسے سورۃ التین ہے، وہاں لفظ ہے والتینی، تا کے ساتھ، اور اسی طرح اگر آپ اس کو تو کے ساتھ پڑھتے ہیں والطینی، تو کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان کے معنی میں فرق دیکھیے کہ اگر آپ سورۃ التین کو صحیح تا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ ہے انجیر، والتین قسم ہے انجیر کے درخت کی، اور اگر آپ اس کو تو کے ساتھ پڑھتے ہیں والطین، تو اس طین کا مطلب ہے مٹی۔ تو یہاں دیکھیے صرف تا اور تو کے فرق سے معنی کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں انجیر کی، والتین والزیتون وطور سینین، تا کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ ہے اور قسم ہے انجیر کی، جبکہ یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا اور قسم ہے مٹی کی۔ اللہ رب العزت تو مٹی کی قسم اٹھا ہی نہیں رہے، تو ہم اس قسم کی نسبت مٹی کی طرف، یعنی اللہ رب العزت کی طرف ایک غلط جو ہے وہ معنی کی نسبت کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں انجیر کی، اور ہم اس کی نسبت کر رہے ہیں مٹی کی طرف کہ اللہ رب العزت مٹی کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ بیسک علم تجوید کو سیکھ کر، علم تجوید کی بیس کو سیکھ کر قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ فرق ہے، یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، فرق آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم مزید سیکھتے ہیں، جیسے دیکھیے ثمن، اس کا مطلب ہے قیمت، ثا کے ساتھ قیمت، اور اگر اس کو ہم سین کے ساتھ پڑھیں سمن، تو اس کا مطلب ہوگا گھی۔ اب کہاں ثمن ثا کے ساتھ اور کہاں سین سیٹی کے ساتھ گھی، تو ان کے معنی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح آپ میں سے ہر ایک کو ماشاءاللہ سے چہار قل جو ہیں وہ تو آتے ہی ہوں گے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح چوتھی سورت جو ہے قل اعوذ برب الناس۔ ان میں سے ان چاروں صورتوں میں جو قل کا لفظ ہے اس کا صحیح معنی دیکھتے ہیں، صحیح ہے قل، قاف موٹی قاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کل باریک کاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کھا لیجئے۔ اب یہاں معنی کے اندر صرف موٹی دو نقطوں والی قاف، قاف کینچی والی جس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح کاف ڈنڈے والی جو ہے، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے معنی میں، کہ اس قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے اور اس قل کا مطلب ہے کھا لیجئے۔ تو قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ کہیں گے قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر کہہ دیجئے اے کافرو، پیغمبر کہہ دیجئے اے کافرو، کہہ دیجئے، اور یہاں پیغمبر جو ہے وہ اس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس لفظ کا اگر آپ اس کو کل پڑھتے ہیں تو پھر اے کافرو، اے پیغمبر کھا لیجئے اے کافرو، تو بالکل ہی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معانی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم سیکھتے ہیں
سیفن، سین کے ساتھ، سین سیٹی والی جو ہے سیفن، اور یہاں ہم لکھتے ہیں سیفن صاد کے ساتھ، تو یہاں اس کا مطلب ہے تلوار، اور یہاں اس کا میننگ ہوگا موسم گرما۔ اب کہاں تلوار سیفن اور کہاں صیف صاد کے ساتھ موسم گرما؟ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ مخارج اور صفات کی آپ کے سامنے اہمیت ہے کہ علم التجوید جو ہے اس کو سیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ پھر ہم اللہ رب العزت سے شکوہ کرتے ہیں کہ قرآن ہم پر اپنی فیوض اور برکات نازل کیوں نہیں کرتا؟ ہم تو روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک رکوع، دو رکوع ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم مساجد میں جا کے کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ ہم پر اپنی فیوض اور رحمتیں اور برکات کیوں نازل نہیں کرتا؟ اور قرآن کیوں ہمارے لیے شفا کا ذریعہ نہیں بنتا؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ سارا کا سارا قرآن جو ہے وہ شفا ہی شفا ہے۔ تو پھر قرآن ہم پر اپنی فیوض اور برکات اسی لیے نازل نہیں کرتا کہ ہم قرآن مجید کو علم التجوید کے قواعد کے مطابق نہیں پڑھتے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں قرآن مجید کو آسان ترین کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ قرآن خود دعویٰ کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن مجید ہر غور و فکر کرنے والے بندے کے لیے جو قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اس کے احکامات پر عمل کرنے اور کروانے میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جب قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا سیکھنا، میرا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، میری تلاوت اور میرا حفظ کرنا اور میرا یاد کرنا اور میرے احکامات پر عمل کرنا، یہ سارا کا سارا عمل جو ہے یہ نہایت آسان ہے، تو پھر ہم نے کاہے کو قرآن کو ایک مشکل بنا کے اپنی جو ہے وہ آنے والی نسل کے سامنے پیش کر دیا کہ قرآن تو یاد کرنا یا قرآن کو حفظ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، آپ جس عمر کے جس حصے میں ہیں اور جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست احباب کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے گھر والوں کو بتائیے، اور یہ مثالیں جو ہیں ان کو دیجئے کہ آپ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو آپ قرآن ٹھیک طرح سے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو فابہا، انشاءاللہ العزیز قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر آپ قرآن ان صورتوں میں پڑھ رہے ہیں، ثا کو سین اور سین کو ثا بنا رہے ہیں، یا آپ قوف کو کاف بنا رہے ہیں اور کاف کو قوف بنا رہے ہیں، اسی طرح آپ سین کو صاد بنا رہے ہیں اور صاد کو سین بنا رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی معانی کی تبدیلی کی وجہ سے قرآن مجید کے جو ہے وہ الفاظ آپ جو ہی منہ سے غلط الفاظ نکالیں گے تو معانی جو ہے وہ کچھ کے کچھ ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہوں گے۔ ہم آج کا لیسن یہیں ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔